اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اپنے انبیاء کو عابدین کہا ہے اور ملائکہ کو ساجدین کہا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. کہ ہم نے اپنے امر سے قرار دیا کچھ آئمہ کو. یہ وہ انبیاء تھے کہ جنہیں امامت بھی عطا ہوئی ایک خاص سطح کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے آئمہ کو قرار دیا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی فعل خیرات، نیک کاموں کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور اس بات کی وحی کی کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب ہمارے عابدین تھے. غور کیجئے گا، اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس کے علاوہ. ابا ان یکون مع الساجدین، وہ ساجدین میں سے نہیں ہوا. ملائکہ ساجدین میں سے ہو گئے، ابلیس ساجدین میں سے نہیں ہوا. لہذا انبیاء کا تعارف ہے لفظ عابدین سے، ملائکہ کا تعارف ہے لفظ ساجدین سے. ذکر اس امام کا ہے کہ جب عابدین کی محفل میں آئیں تو زین العابدین ہو، ساجدین کی محفل میں جائیں تو سید الساجدین ہو. زین العابدین وہ زینت نماز کی. سبحان اللہ، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کی زینت مولا زین العابدین ہے. بے شک. اور اس کے بے شمار واقعات ہیں اس حوالے سے. کہتا جب امام علیہ السلام کے گھر پر آگ لگ گئی اور امام علیہ السلام اس طریقے سے مصروف عبادت رہے کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں. اور حتیٰ امام کے ایک فرزند کنویں میں گر گئے اور پھر امام ایسے مصروف عبادت رہے. دیکھیں ہم سے ہی نہیں تقاضا کیا گیا. اگر کوئی امام کے عمل کو کاپی کرنے کی کوشش بھی کرے تو فقط وہ ایک عمل کی تقلید ہوگی، اس میں وہ خلوص نہیں ہوگا جس خلوص کی منزل پر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. تو وہ زین العابدین وہ زینت نماز کی. کہ امام زین العابدین کے پاس کسی نے آ کر کہا تھا کہ مولا آپ کتنی عبادت فرمائیں گے؟ امام نے کہا ذرا وہ صحیفہ تو لانا کہ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ صحیفہ کھولا گیا تو امام نے کہا کہ دیکھو میرے جد کیسے عبادت کرتے تھے. یعنی زین العابدین مولا نے سمجھا دیا کہ دیکھو میری عبادتوں کی جو شہرت ہے وہ سجدوں سے ہے اور نمازوں سے، لیکن میرے جد علی وہ ہیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. میرے ساتھ جن کی ایک ضربت کا عالم یہ ہو، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جن و انس کی ہر عبادت سے افضل علی ابن ابی طالب کی زندگی کے چند لمحے، ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کی ساری ضربتوں کا عالم یہ ہو تو اس کی ساری نمازوں کا اور سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. بے شک. علی کی زندگی وہ ہے کہ ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہو جائے اور ایک رات کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بے شک. اور اس مرضی پروردگار جو علی ابن ابی طالب السلام کو تمام مرضی حاصل ہے، اس کی جانب اشارہ کیا ہے مولا زین العابدین علیہ السلام ہی نے. تو زین العابدین وہ زینت نماز کی. ہم نماز پڑھ لیں ہمارے لیے ایک کمال کی بات ہے کہ روح کمال معنوی اور روحانی حاصل ہو جائے گا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ وہ نماز کی زینت ہے. جس نے بتائی ہم کو فضیلت نماز کی، غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی نماز مصائب میں ہے، اگر امام زین العابدین نماز کو نہ بچائیں تو نماز ختم. بے شک. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ زین العابدین کا لقب سمجھ میں آ رہا ہے کچھ جتنا ہماری بساط ہے. غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی، دنیا کو جو بتا گیا عزت نماز کی. زین العابدین علیہ السلام کا ماننے والا کبھی نماز کے بارے میں خفیف اور سست نہیں ہو سکتا. احتیاط اسے کرنی ہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، جس کے صدقے میں نماز باقی ہے، نماز کی زینت باقی ہے. غم سہ کے جس نے ٹالی مصیبت نماز کی، دنیا کو جو بتا گیا عزت نماز کی. جس کی جبین ناز منور دکھائی دے، وہ جس کی بیڑیوں میں اقامت سنائی دے.